اس نے سکون بھرا سانس لیا اور سر ریلیکس انداز میں بیڈ پر چھوڑا۔ میں کہہ رہی تھی ابھی باس سے طلاق کی ضد مت کرو، میرے پاس ایک جھکاس پلان ہے، سنتے جاؤ، احسان مند رہیں گی تمہاری سات پشتیں۔ روم میں بکھری اس اچانک آواز پر سبیل کے لبوں پر جاندار مسکراہٹ بکھری، جبکہ محبت کا دل کیا کہ موبائل کے ساتھ ساتھ نینا کو بھی کہیں دور پھینک آئے۔ پوچھو کیسا پلان؟ ایک ہاتھ میں اس کی کلائیاں تھامے، دوسرے سے وہ اس کے چہرے سے لٹے سمیٹنے لگا اور بالکل قریب ہوتے اس پر جھکتے اس کے کان کے قریب لب کرتے سرگوشی کی۔ وہ سانسیں تھام گئی اس کی قربت پر، اس کا وجود سن پڑ گیا جیسے کوئی توانائی نہ بچی ہو۔ نینا، اللہ پوچھے تم سے کمینی لڑکی۔ اس کا حلق خشک ہو گیا تھا، وہ سامنے اس کا حلق خشک ہو گیا تھا، وہ سخت قسم کی مزاحمت کرنا چاہتی تھی پر اس کے وجود میں اس نے ذرا سی بھی توانائی نہیں چھوڑی تھی۔ اس کا حلق خشک ہو گیا تھا، وہ سخت قسم کی مزاحمت کرنا چاہتی تھی پر اس کے وجود میں اس نے ذرا سی بھی توانائی نہیں چھوڑی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید بڑھ کر کوئی گستاخی کرتا، وہ جلدی سے بولی، کیسا پلان؟ تمہاری سانسیں کیوں پھول رہی ہیں؟ تم ٹھیک ہو محبت؟ باس نے تم سے جھگڑا تو نہیں کیا؟ مارا تو نہیں تمہیں؟ وہ ایک ہی سانس میں غصے کی شدت سے بولی۔ نینا کے سوالات پر اس کے لبوں پر ہوتی گہری مسکراہٹ پر محبت نے سختی سے آنکھیں میچ لی۔ اسے کیا سانسوں کا بتاتی، وہ تو بے جان ہوتی پسینہ پسینہ ہو گئی تھی۔ زندگی میں پہلی بار کوئی اتنا قریب آیا تھا کہ اس کی گرم سانسیں اسے جھلسا رہی تھی، بلکہ اس کے حلق میں کانٹے چبھ گئے تھے۔ میں ٹھیک ہوں، تم اپنی بات مکمل کرو۔ پکا نا؟ اوکے، اچھا سنو، پہلا مین پوائنٹ، باس سے دور رہنا، بالکل اسے قریب نہیں آنے دینا۔ وہ اپنی جلدی سے گویا ہوئی، دور فٹے منہ۔ اس نے سنتے ہی دل میں اسے لعنت دی۔ اس وقت یہ بات کر رہی تھی جب وہ آلریڈی اس کے اتنے قریب، اسے بے بس کر کے اس کے پاس تھا، بلکہ اس کی پلاننگ بڑی دلچسپی سے سن رہا تھا۔ پوچھو کتنا؟ اس نے شرارت سے جھک کر پھر کہا۔ محبت نے جھرجھری لی۔ نہیں، وہ چیخی۔ کیا؟ اس کے اس قدر سختی سے انکار پر نینا کا چیخ سے منہ کھلا۔ سبیل کا دل چاہا چھت پھاڑ کہا لگائے، پوچھو، ورنہ میں پوچھوں گا تو پھر تمہارے لیے ہی مشکلات ہوں گی کہ ہم دونوں اتنے قریب کیا کر رہے ہیں؟ اس نے زور دیتے ہوئے کہا اور جھک کر اس کی گردن میں گہرا سانس بھرتے اس کی خوشبو کو شدت سے اپنے اندر اتارتے محبت کو بوکھلا دیا۔ نہیں، وہ گھبرا کر نفی میں سر ہلانے لگی، اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی تھی۔ کیا نہیں محترمہ، اگر اسے دور نہیں ہونا تو اپنے عزیز بچوں کا سوچو، ایک ڈائپر پیک میں بھیج دیتی ہوں۔ وہ جل بن کر غصے میں گویا ہوئی۔ بکواس بند کرو، میں کہہ رہی تھی نہیں آنے دوں گی قریب، اب تم بولو، اس نے جلدی سے کہا، مبادا کوئی مزید بکواس نہ کرے۔ ہاں، میں سمجھ رہی تھی تمہیں باس سے محبت ہو گئی ہے، میں نے تو تمہارے بچوں کے نام بھی سوچ لیے تھے، بیٹی کا پنکی، بیٹے کا پنکا۔ وہ کہا لگا کر مزے سے بولی، کیونکہ تم دونوں قسم سے ساتھ میں مست لگتے ہو۔ اف، پھر باس کی سرخ سفید رنگت، تمہارے بچے کمال کے ہوں گے محبت۔ وہ اپنی ہی آنکھیں جا رہی تھی بغیر اس پار کی صورتحال جانے۔ محبت کی رنگت سرخ ہو گئی۔ سبیل کی پرشوق نگاہوں سے اس نے بہت مشکل سے نگاہیں چرائی اور اسے پیچھے دھکیلنے کی پوری جان توڑ کوشش کرنے لگی۔ اچھا چھوڑو، جانے دو، لگتا ہے تم کافی سیریس ہو، کام کی بات پر آتے ہیں۔ دیکھو معاملہ کافی سیریس ہے اور تم کہہ رہی ہو کہ باس بڑے خاندانی، بڑے جاگیردار لوگ ہیں، تو میری بات مانو، اس سے ضد مت کرو، بلکہ کچھ سیکرٹری باس والی مووی دیکھ لو اور ان میں سے کچھ ایسی ٹپس نکالو جس سے تم باس کو زچ کر سکو، اور یاد سے ہر وہ کام کرو جس سے باس اریٹیٹ ہوں بلکہ غصہ کریں، ان کی ناپسندیدہ کام کرو، اور آفس میں بالکل کام مت کرو بلکہ اسے تنگ کرو۔ وہ بڑے بوڑھوں کی طرح سے سمجھا رہی تھی۔ آئیڈیاز کافی یونیک ہیں، تمہاری دوست کافی کام کی ہے، عمل کرنا، ہو سکتا ہے ہمارا کچھ بن جائے، پر مجھے ہمارے بیٹے کا نام اچھا نہیں لگا، اس کا مل کر سوچیں گے، ویسے پنکی پکارنے میں ٹھیک ہے۔ اس نے کہتے ہوئے محبت کی میچی آنکھوں کو دیکھا۔ لمحے کے لیے وہ ٹھٹک کر مبہوت ہو گیا۔ وہ انتہائی سرخ رنگت کے ساتھ لب بھینچے پڑی تھی، اس کے چہرے پر پسینے سے بھیگے بالوں کی لٹیں چپکی ہوئی تھی جنہیں سبیل نے محبت سے سمیٹ کر ایک سائڈ پر کیا اور آہستہ سے اس کی بھیگی آنکھوں کو جھک کر لبوں سے چھوا۔ اس کے بوسے پر محبت کے وجود کا سارا خون اس کے منہ میں سمٹ آیا۔ وہ پتھر کی مورتی بن گئی، جبکہ مزید اس نے اس کی پیشانی پر محبت کی مہر ثبت کی۔ کاش تم جان سکو محبت کہ سبیل آفاق کس حد تک تم سے پیار کرتا ہے۔ وہ دل میں سوچتا ہوا اٹھ گیا۔ نینا مسلسل بول رہی تھی اور ادھر محبت خاموش پڑی تھی۔ اس کی ساری سماعتیں اور حصے تو وہ چھین گیا تھا اپنے لمس کے ساتھ۔ پرفیوم کافی خطرناک ہے تمہارا، اسے تب بھی لگایا کرو جب میں تمہارے پاس ہوں، باہر مت لگانا آج کے بعد، میں نہیں چاہتا کوئی تمہاری خوشبو محسوس کرے، مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ اس نے دور ہو کر ایک بھرپور نظر اس کے سراپے پر ڈالی جو دوپٹے کے بوجھ سے آزاد تھا۔ وہ باور کرواتا سیٹی کی دھن سے وہاں سے نکل گیا، پر جاتے جاتے اپنے خلاف پلان کرتی نینا کے سر پر دھماکہ کر گیا۔
मोहब्बत वो तुम्हारे पास था। उसकी सदमे भरी चीख गूंजी। अभी भौंको मजीद। वो गुस्से से कहती कॉल डिस्कनेक्ट कर गई और अपनी सांसें बहाल करने लगी, जबकि दूसरी तरफ नैना दांतों के बीच नाखून रखे रोने जैसी शक्ल बनाए मोबाइल को घूर रही थी। मैंने कुछ नहीं किया बॉस। कुछ देर बाद वो खुद को संभाल कर बाहर निकली, बौखलाई सी मेहमानों के लिए, लेकिन लॉन्च खाली देखकर वो हैरान रह गई। उसे लगा शायद उनका इंतजार करते करते वो मेहमान चले गए हैं। शर्मिंदगी की अथाह गहराइयों में डूबते दिल के साथ वो उस कुत्ते से डरती डरती उसके पोर्शन में आई। कुछ देर ढूंढने के बाद वो उसे एप्रन बांधे किचन में खड़ा नजर आया। गेस्ट कहाँ गए? वो किसी से संजीदा गुफ्तगू कर रहा था। उसकी आहट को महसूस करते अलविदाई कलमात अदा किए और मोबाइल जीन्स की पॉकेट में रख दिया। वो उसकी तरफ मुस्कुराता हुआ मुड़ा। उन्होंने मजाक किया था तुम्हारे साथ। भला मैं अपनी वाइफी के साथ किसी दूसरों के लिए इतना तशद्दुद कर सकता हूँ? वो मोहब्बत से बोलता अपने अनाड़ीपन का मुजाहरा करता डिनर तैयार कर रहा था। मुझे मालूम था आपकी चालबाजी का। गुस्से से कहती वो मुठियां बींच कर पाँव पटक कर वहां से निकली। क्या समझती होंगी मैं उन्हें छोड़कर अंदर आ गई और वो मनहूस मेरे पीछे। उसे रह रहकर गुस्सा आ रहा था कि क्या जरूरत थी उसे रूम में जाने की। एक बात सुने, आइंदा खबरदार मेरे पोर्शन की सिमत आए, टांगे तोड़कर हाथ में थमा दूंगी। उसने उंगली उठाकर वार्न किया। तभी फिजा में अचानक भौं 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 की गुराहट गूंजी। आह! मोहब्बत की चीख गूंज उठी और वो तीर की तेजी से अपने पोर्शन में आकर दरवाजा बंद कर गई। दिल डोल की मानद बज रहा था, जबकि उस पार जोरदार कहकहे गूंज रहे थे। देख लूंगी मैं आप दोनों को, मनहूस। वो दरवाजे पर हाथ मारकर चीखी। उसे चीखते देखकर कुत्ता भी तेजी से भौंकता उसकी तरफ बढ़ा, पर बीच में दरवाजा होने की वजह से वो उसे सख्त सुस्त सुनाती मनचाही गालियां देने लगी, जिससे उसका उबलता हुआ खून शांत हुआ जो उस कमीने ने उबाला था। जाकर सुना अपने बाप को, अगर इतनी गैरत है तो मेरी तरफ मत आया करें। भौंकने के लिए तो जल्दी आ जाते हो, गैरत भी जल्दी जागती है तो ये थोड़ी सी गैरत अपने बाप को भी दे दो और दोनों अपना बोरिया बिस्तर बांध कर निकलो यहाँ से। जाने कहाँ से मुंह उठाकर आ जाते हैं। उसे चीखते चिल्लाते देखते कुत्ता भी खामोश हो गया, पर वो ना हुई। यहाँ आ जाओ माई सन, तुम्हारी मॉम इस वक्त गुस्से में है। चम्मच सामने वो किचन से बाहर आकर कुत्ते से बोला। उसके मुखातिब करने के अंदाज और बात को सुनकर वो सुनसुना उठी। शट अप, ये आपका बेटा होगा, मेरा नहीं, समझे? मोहब्बत का बस नहीं था कि दोनों का कुछ कर दे। मजीद लड़ने मुंह लगाने की बजाय वहां से भागी, क्योंकि उस इंसान से उम्मीद नहीं थी कि कुछ भी कह देता कि वो खुद से ही नजरें चुराए। दोनों ही एक जैसे जाहिल कमीने। वो बुड़बुड़ाई और अपना दिमाग शांत करने के लिए बात लेने चली गई। नैना के मुसलसल मैसेजेस आ रहे थे। बॉस ने सब सुन तो नहीं लिया। उसे मालूम था जवाब सुनकर वो फोर ही हो जाएगी या कल ऑफिस ही नहीं आएगी, इसलिए उसने मोबाइल ऑफ कर दिया। उसका दिल चाहा एक बार अपनी माँ से बात कर ले, घर में किसी से भी बात करे, पर वो किसी को याद होती तो कोई उसे याद करे। उसके अंदर बदगुमानियां बढ़ी। मोबाइल सोफे पर फेंक कर बगैर कुछ खाए पिए सोने लगी। दिल भारी हो रहा था, अजीब सी हालत थी। पेशानी मुसलसल दहक रही थी, अजीब सी हालत हो रही थी। गुस्सा, चिड़चिड़ापन। दिल चाह रहा था सब तहस नहस कर दे, पर क्या हासिल होगा? आंखों के सामने से तो वो मंजर नहीं जाएगा जब वो उसे मोहब्बत पाश नजरों से देख रहा था, ना ही वो मंजर जा रहा था जब उसने झुककर उसके माथे पर बोसा दिया था। करवटें बदलते, गुस्से से बेहाल होते कितना ही वक्त गुजर गया। अचानक भारी कदमों की आहट फिर से अपने पोर्शन में सुनकर उसका दिल सुकड़कर बेतरतीबी से धड़का। वो झटके से उठ बैठी। खाना नहीं खाया? डोर बगैर नॉक किए वो बड़े हक से अंदर दाखिल होता उसका दिमाग घुमा गया। आपसे मतलब? आपकी हिम्मत कैसे हुई जब मैं कह आई हूँ कि मेरे रूम में? वो आपे से बाहर चिल्ला रही थी कि दरवाजे के पास आकर बैठते, अपने पाँव को चाटते जर्मन शेफर्ड बकौल उसके बेटे को देखते उसकी मजीद आवाज हलक में ही दब गई। मैं अपनी जाना को डिनर करवाने आया हूँ। अलबत्ता ये साथ इसलिए आया है क्योंकि इसे मालूम है कि इसकी माँ आसानी से मानने वालों में से नहीं है। उसने कहने के साथ ही उसकी तरफ बढ़ते अचानक ही उसे बाजुओं में उठा लिया। बगैर खाना खाए सोने से पता है कितना नुकसान होता है। वो उसे लिए बाहर निकला और मोहब्बत उसका तो अल्लाह ही मालिक था। उसके सिर्फ रोने की ही कसर बाकी थी, वरना दिल चाह रहा था अभी चीख चीख कर रोए। वो उसे ये भी नहीं बोल सकती थी कि उतारो। पीछे आते कुत्ते को देखते वो वैसे भी उस पर चढ़ जाती अपने बचाव के लिए। क्यों कर रहे हो ऐसा? वो उसका कॉलर पकड़े झंझोड़ती हुई बोली। पता तो है तुम्हें, मोहब्बत करता हूँ तुमसे। मैं खाकर सोऊं और तुम भूखी रहो सारी रात, क्या मेरे लिए आसान होगा? उसे आहिस्ता से चेयर पर बिठाते खुद भी घूमकर उसकी मुकाबिल चेयर पर आकर बैठ गया। पानियों से भरी आंखों से उसे देखते वो लब कुचलने लगी। 4 साल से तो किसी ने नहीं पूछा भूखी सो रही हो या खाकर, अब अचानक। वो हथेली की पुष्ट पर आंखें साफ करने लगी। सबील उसके मासूम अंदाज को देखते मुस्कुराया। तुम क्या चाह रही हो? मैं खाना छोड़कर तुम्हें सीने में छुपा लूं? उसने संजीदगी से कहा। शट अप,
زیادہ خود کو ہیرو مت شو کریں، میں نہیں کرنے والی محبت آپ سے، سمجھے؟ وہ نیچی آواز میں پھنکاری، پر احتیاط سے کہ پیچھے بیٹھی اس کی اولاد نہ سن لے۔ اس نے خوف سے چیئر پر پاؤں بھی اوپر کر لیے اور حیرت سے لوازمات سے سجی میز کو دیکھنے لگی، اور پھر اسے دیکھنے لگی جو اس کے حکم پر سر خم کرتا اب اپنے کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ مرتی کیا نہ کر وقتاً فوقتاً اسے بھی دیکھ رہی تھی، پر وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھا، تو وہ اپنی بھوک سے نڈال پیٹ بھر کر کھانے میں مصروف ہو گئی۔ آفاق کے لبوں پر مبہم سی مسکراہٹ تھی اس کے انداز پر۔ کوئی اس سے پوچھتا کہ کتنی پسند تھی وہ اسے، دل تو چاہ رہا تھا جیسے اٹھا کر یہاں لایا تھا ویسے ہی اٹھا کر اپنے سینے میں بھینچتے ہوئے اسے اپنے روم میں لے جائے اور اپنے ساتھ رکھے، اس کے سارے زخموں پر مرہم رکھے، انہیں بھر دے۔ پر وہ جس قدر جنگلی عورت تھی، وہ اس سوچ کو ہی جھٹک گیا۔ ماضی اپنے عزیزوں کے ساتھ وہ بھی اس جان لیوا ایکسیڈنٹ میں منو مٹی تلے جا سویا تھا، پر ساتھ محبت کی مسکراہٹ، جذبے اور سب احساسات بھی لے گیا۔ وہ مسکرانا بھول گئی اور ارسلان صاحب رو رو کر اللہ کے سامنے سجدے کرتے اپنی بیٹی کی مسکراہٹ مانگ رہے تھے۔ جانے کس کی بد نظر لگی اسے، جانے کس کا حسد کھا گیا کہ وہ ہمہ وقت روتی رہتی، راتوں کو چیخ چیخ کر اٹھ جاتی، کبھی صبح کو بے ہوش ملتی۔ اس کی حالت بہت خراب تھی، اس کے معصوم ذہن پر کافی بڑا دھچکا لگا تھا۔ ارسلان صاحب ارشمان کے ساتھ اسے کافی اچھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے تھے، پر کچھ فائدہ نہ ہوا۔ وہ بس اپنی نیندیں قربان کر کے اس کے پاس بیٹھے رہتے ساری ساری رات، اور اپنی بیٹی کو وہ جب کبھی نیند میں کفن میں لپٹا ہوا عارض کا چہرہ دیکھتی تو چیخ کر اٹھ بیٹھتی، پر پاس اپنے باپ کو دیکھ کر وہ سسکنے کی بجائے ان میں چھپ جاتی۔ سب کہہ رہے تھے کہ وہ منحوس ہے، اس کا برا سایہ عارض کو کھا گیا، پر یہ کہتا کون ہے، یہ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ البتہ لوگ اپنا حسد نکالنے کے لیے زہر فضا میں بکھیر رہے تھے، جو اڑتے اڑتے کانوں کے وسیلے محبت کے وجود میں اتر کر اسے نڈھال کر کے مار جاتے۔ وقت کا کام تھا گزرنا، وہ گزرتا گیا۔ عارض کو جدا ہوئے سال بیت گیا، محبت سوکھ کر کانٹا ہو گئی تھی، وجود میں جیسے سوائے ہڈیوں کے کچھ نہ تھا۔ ایسا معلوم ہوتا کہ ابھی ہاتھ لگائے گے تو ٹوٹ جائے گی۔ سب پریشان تھے، روتے، دعائیں مانگتے، اس کا علاج کرواتے، پر کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ محبت کو احساس تب ہوا جب اس نے اپنے باپ کو آہستہ آہستہ گرتے دیکھا۔ وہ کمزور اور بوڑھے ہو گئے تھے۔ اسے دھچکا لگا جب اس نے اپنے جوان باپ کو بوڑھے روپ میں دیکھا۔ وہ اس کے سامنے بیٹھے اسے سوپ پلا رہے تھے اور وہ غور سے انہیں دیکھ رہی تھی جن کی آنکھیں بوڑھی ہو رہی تھی۔ اس کا دل بند ہونے لگا۔ اسے جب معلوم ہوا کہ اس کے باپ کی طبیعت خراب ہے، تب وہ گھبرا گئی اور حواس باختہ اپنے باپ کے پاس بھاگتی ہوئی پہنچی اور روتے ہوئے ان سے معافی مانگی کہ وہ اپنے غم میں یہ تو بھول گئی کہ اللہ نے ایک دوست لیا تھا، ایک تو اس کے پاس موجود تھا جو اس کا زندگی بھر کا ساتھی، ہر مشکل وقت کا ٹھنڈا سایہ، ہمراز، برے سائے سے بچانے والا۔ وہ دوست تو ابھی موجود ہے۔ اسے سنبھلنا پڑا، اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے باپ کے لیے۔ وہ اپنے باپ سے جنون کی حد تک محبت کرتی تھی، وہ اس کے سب کچھ تھے، کل کائنات۔ کیا ہوا جو عارض چھوڑ گیا بیچ راستے میں؟ اس کا باپ تو اس کے پاس تھا جو اس کا سچا دوست تھا۔ آنکھیں کھولنے سے ابھی تک اپنے باپ کے لیے وہ خود کو سنبھال گئی اور ان تک ہی خود کو محدود رکھ کر جینے لگی، پر یہ ارسلان صاحب کب تک دیکھتے؟ چند سال انہوں نے کوئی موضوع نہیں چھیڑا، پر خاندان کا حسد دیکھتے وہ خوف زدہ ہو گئے کہ ان کی بیٹی کو یہ کھا نہ جائے۔ کافی سوچ وچار کے بعد انہوں نے پھر سے ایک فیصلہ لیا اور سب کو اس میں شامل کیا، سوائے محبت کے، جو کہ اپنی پڑھائی، اپنے باپ اور اپنی فیملی تک ہی محدود تھی۔ ارسلان صاحب کے پاس بہت سے پرپوزلز موجود تھے محبت کے لیے، کیونکہ انہیں محبت نہیں، البتہ محبت کی جائیداد چاہیے تھی، لیکن انہوں نے خاندان کے سب رشتے ٹھکرا کر اپنے عزیز بچپن کے دوست اسماعیل کے بیٹے کا پرپوزل قبول کر لیا اور انہیں گھر پر انوائٹ کیا۔ لڑکا قبول صورت تھا، UK سے پڑھا لکھا، ایجوکیٹڈ تھا، آکسفورڈ یونیورسٹی سے ڈگریاں حاصل کی تھی، پر ارسلان صاحب کو ان سب میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ انہیں تو لڑکے کا دھیما اور میٹھا انداز قائل کر گیا۔ زارون آج کل کے لڑکوں کی طرح فیشنیبل گو تھا، پر اس کا انداز، اس کا نرم لہجہ متاثر کن تھا۔ وہ تھوڑا شرارتی بھی تھا، ہنسمکھ، سب کو ہنسانے والا۔ پہلی ملاقات میں اس نے سب کو اپنا اسیر بنا لیا۔ وہ اسماعیل صاحب کے اکلوتے سپوت تھے، اتنے بڑے بزنس مین کے اکلوتے بیٹے ہونے کے باوجود اس میں ذرا سی بھی کوئی برا ایٹیٹیوڈ نہیں تھا۔ سب کچھ خیر خیریت سے ہو گیا۔ محبت کی خاموش سپاٹ سے لہجے کے بعد بھی وہ زارون کو پسند آ گئی تھی۔ یہ بھی اتفاق تھا، اس کا خواب یہی تھا کہ اس کی بیوی بچکانا نہیں بلکہ سنجیدہ ہو، جو اسے اور اس کی فیملی کو چاہے، نہ کہ آج کے دور کی فیشن میں ڈوبی، سارا سارا دن خود کو سنبھالتی، میں کرنے والی ہو۔ محبت اس کی آئیڈیل ثابت ہوئی تھی، اور یہ سن کر سب نے خوشگوار حیرت سے رب کا شکریہ ادا کیا۔ ارسلان صاحب نے اپنے دوست سے کچھ نہیں چھپایا اور انہیں ساری حقیقت بتا دی، اور ان کے دوست نے بھی اس کا دکھ سمجھتے رشتہ ٹھکرانے کی بجائے دل سے قبول کیا۔ ٹوٹے دلوں کو جوڑنا یہ رب کا پسندیدہ عمل تھا اور وہ اللہ کی رضا میں خوش تھے۔ ایک بار پھر جس نے سنا رشک سے ششدر رہ گیا۔
اس کی قسمت نہیں، سونے سے لکھی تحریر تھی سب کی نظروں میں۔ محبت کو جب اس سب کا معلوم ہوا تو اس نے سارا گھر سر پر اٹھا لیا۔ بھوک ہڑتال، رونا دھونا سب دم توڑ گیا جب ایک باپ کے بندے ہاتھوں کو دیکھا۔ وہ ہار گئی پھر سے اور سخت خوف زدہ تھی آنے والے وقت سے۔ اسے برے برے خواب آتے، وہ بہت خوف زدہ رہنے لگی، پر اس کے باپ نے پھر سے اسے سنبھال لیا اور خوابوں کی ایک حسین دنیا سے روشناس کروایا جہاں صرف پھول تتلیاں رقصاں تھیں۔ وہ مبہوت ہو گئی تھی یہ سب دیکھتے اور انجانے میں اس خواب نگری میں ڈرتے ڈرتے قدم رکھا جہاں اس انجان لڑکے نے ہاتھ پکڑ کر اسے پوری طرح کھینچ لیا۔ کتنے پھولوں سے تتلیاں سمیٹ کر اس کی بند مٹھی میں رکھی جو جگنو بن کر مٹھی روشن کر گئی۔ اپنے سامنے ہستی کو دیکھتے جس نے اپنا نام زارون بتایا تھا، وہ حسین نہیں تھا، عام تھا، پر اس کا ساتھ کافی حسین تھا۔ حال کچھ نہیں سنا اس نے، فکر مت کرو۔ وہ مسلسل نینا کے سوالات کی بوچھاڑ روحان سی صورت کو دیکھتی نرمی سے بولی۔ اس پر سبیل کا خوف اس قدر چھایا ہوا تھا کہ وہ کل آفس ہی نہیں آئی تھی، نہ ہی توقیر اور محبت کی کالز اٹینڈ کر رہی تھی۔ محبت اس کے پاس جا کر اسے مطمئن کرنے والی تھی، پر اچانک فوراً پارٹی کے آنے پر انہیں میٹنگ میں جانا پڑا اور اس کے بعد وہ کافی لیٹ گھر لوٹے تھے۔ پھر تو تھکن اعصاب پر اس قدر سوار تھی کہ وہ کھانا بھی سبیل کا بھیجا ہوا کھا کر سو گئی بغیر بحث و تکرار کے۔ حالانکہ اسے چکنا رہنا چاہیے تھا کیونکہ ان کے بیچ 2 ماہ کی شرط شروع ہو چکی تھی۔ اس رات ڈنر پر اس نے اسے جواب دے دیا تھا ہاں میں، اور اب اسے کافی محتاط رہنا تھا اس کے ہر انداز سے۔ پھر وہ بولی کیسے اتنا پاس؟ وہ بیچارگی سے بولی اور مزید کہنے سے جھجک گئی۔ انہیں کوئی کام تھا، تم سے بات کر رہی تھی تو اچانک وہ آ گئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھے بغیر وہ جھوٹ پر جھوٹ بول رہی تھی، محض اسے ریلیکس کرنے کے لیے، ورنہ اس کا باس سے چھپنا، نظروں سے اوجھل ہونا اسے عجیب لگ رہا تھا۔ انہیں؟ نینا کی حیرت سے آنکھیں پھیل گئی اتنی عزت پر۔ میرا مطلب ہے باس کو اب ادب و احترام سے انہیں ہی کہہ سکتے ہیں نا؟ گڑبڑا کے صفائی دی۔ نینا نے معنی خیز نظروں سے دیکھا۔ محبت کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ کیا گھٹیا حرکت ہے، وہ باس ہیں اور کچھ نہیں، اس نے جھڑکا۔ ہا ہا ہا، شاید وہ کہہ رہے تھے یہ پرفیوم مت یوز کیا کرنا۔ کیا انہوں نے سونگا تھا؟ اسے بے باکی سے چھیڑنے لگی۔ محبت کا دل دھڑک اٹھا اس کی بات پر، بے ساختہ اس کا ہاتھ نامحسوس طریقے سے گردن پر گیا۔ یاد آنے پر یوں محسوس ہوا ابھی بھی وہی سانسیں جھلسا رہی ہوں۔ کیا یہاں سونگا تھا؟ وہ جھک کر اس کی طرف حیرت زدہ رازداری سے بولی۔ بدتمیز، میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی۔ وہ غصے سے چیخی اور ٹیبل سے فائل اٹھا کر اس کے سر پر دے ماری۔ نینا کا زوردار قہقہا گونجا۔ اچھا چل یار، دفع کر۔ یہ سن، صبح کتنا پیارا سین تھا نا، جب باس نے موبائل مینیجر سے لے کر تمہیں سونپا کہ اچھی یا بری بات تم سناؤ۔ مجھے لگا سب کو شک ہو جائے گا، پر انہوں نے کتنی خوبصورتی سے کہا، نہ تم پر شک آیا نہ ہی ان پر، اور خوشی اور کامیابی کی بات بھی تمہارے منہ سے سن لی۔ وہ سحرزدہ سی بولی۔ محبت نے یہ بات سنتے ہی صبح فوراً کمپنی کا پروجیکٹ دینے کی حامی بھرنے کے لیے آنے والی کال کا سین یاد کیا۔ کتنی خوفزدہ ہوئی تھی وہ سب کے سامنے، کتنا خوف تھا اسے، اگر انہوں نے انکار کیا تو کیا عزت رہ جائے گی۔ اس نے اتنے مان سے سب کے سامنے اسے پھنسایا تھا، اور وہ اسے نہ سناتی تو کتنی ضلالت اور شرمندگی ہوتی، پر شکر اللہ نے اس کی سن لی تھی اور وہ شرمندہ ہونے سے بچ گئی جب فوراً کمپنی نے سبیل آفاق کی کمپنی کو پروجیکٹ دے دیا تھا۔ ساری کمپنی میں جشن کا سما تھا، اور وہ اس پر نظروں سے یہ جتا گیا کہ دیکھ لو اللہ کا کھیل، تم منحوس ہو تو تمہاری منحوسیت میرے آڑے کیوں نہیں آ رہی ابھی تک۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، البتہ سبیل آفاق نے اپنا وعدہ پورا کرتے پارٹی کی اناؤنسمنٹ کر دی تھی جس کی تیاری نینا، لیلا اور مینیجر کے سر تھی، اور وہ بہت خوش تھے اس ذمہ داری سے۔ 2 دن بعد رات کو شاندار پارٹی تھی کمپنی کی طرف سے، جہاں کافی لوگ، بزنس مین، وومن، دوست احباب سب انوائٹڈ تھے۔ یہ سامنے رضیہ کیوں کٹنی اتنی خوش ہو رہی ہے؟ دفتن اس نے سامنے اشارہ دیا۔ محبت نے سوچے جھٹک کر چونک کر دیکھا، اسے کہیں رضیہ کٹنی دکھائی نہیں دی۔ کہاں ہے رضیہ کٹنی؟ وہ اس کو حیرت سے دیکھتی گویا ہوئی۔ بیوقوف، وہی امیرا کو بول رہی ہوں۔ سر نے کیا اسے تمہارے کیبن میں بٹھایا؟ اس کے تو تیور ہی بدل گئے ہیں۔ محبت نے ہنستے ہوئے اس کی بتائی ہوئی رضیہ کو دیکھا جس کے سارے دانت جانے کس خوشی سے باہر تھے۔ یہ اس کے ہاتھ کو کیا ہوا؟ اس کے لہراتے اتراتے ہاتھ پر بندی پٹی کو دیکھتے محبت نے استفسار کیا۔ تمہیں نہیں پتا؟ نینا نے منہ بنا کر الٹا سوال کیا۔ کیا؟ اسے کچھ ٹھٹکا۔ اس نے ابرو اٹھائی۔ ہاں، شاید تم صبح میٹنگ روم میں تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ میڈم کا صبح گلاس ٹوٹنے کی وجہ سے ہاتھ زخمی ہو گیا تھا، فرسٹ ایڈ باکس لانے میں دیر کر دی، باس وہاں سے گزر رہے تھے، اس کا بہتا خون دیکھ کر انہوں نے اپنا رومال اس کے ہاتھ پر باندھ دیا۔ بات بتاتے ہوئے نینا کی تو رنگت غصے سے سرخ ہوئی تھی، پر محبت کی بدلتی رنگت کا وہ اندازہ نہیں لگا پائی۔ بہت رو رہی تھی، تم دیکھتی نا جس طرح صبح باس کے لاڈ لے رہی تھی، میرا دل کیا منہ توڑ دوں کمینی کا۔
میں بتا رہی ہوں تمہاری سوتن تمہارے چھوڑنے کے بعد دیکھ لینا یہی ڈورے ڈالے گی باس پر، اور جلد ہی ان کی باہوں میں ملے گی تمہیں مسز سبیل آفاق بن کر۔ وہ جلے کٹے انداز میں بول رہی تھی، ورنہ بس نہیں تھا کہ میرا کو اٹھا کر کسی کھائی میں پھینک آئے۔ اسے صبح غصہ تو باس کی سخی دل پر بھی آیا تھا کہ اپنا پرسنل رومال اس ڈائن کے ہاتھ پر باندھ دیا۔ کچھ بھی تھا، فی الحال اس پر ابھی اس کی دوست کا حق تھا، ابھی تو وہی اس کے نکاح میں تھی۔ سچ جاننے کے بعد باس کی یہ سخی طبیعت اسے سانپ کی طرح ڈسنے لگی تھی۔ کہاں؟ اسے اٹھتے دیکھ کر نینا حیرت سے بولی، ابھی تو انہوں نے لنچ بھی نہیں کیا تھا، آتی ہوں، ویٹ۔ اس کا چہرہ سرخ تھا کسی احساس کے تحت جس کا اندازہ لگانا نینا کے لیے مشکل ثابت ہو گیا۔ ارے پر بتاؤ تو صحیح۔ پریشانی سے اٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا، پر تب تک وہ اس کی پہنچ سے دور جا چکی تھی، بلکہ اس کی جگہ توقیر سامنے آ گیا۔ یہ محبت اتنے غصے میں کیوں جا رہی ہے؟ توقیر نے اس کی متفکر صورت دیکھتے ہوئے پوچھا۔ معلوم نہیں، شاید اچانک کوئی کام یاد آ گیا ہوگا۔ کندھے اچکاتے لب بھینچ کر اس نے جواب دیا۔ تم کل کیوں نہیں آئی؟ میں کتنا پریشان تھا، تمہیں احساس ہے؟ اس کے ساتھ بیٹھتے گلاس اٹھانے کے بہانے اس کے ہاتھ کو چھوا کہ کہیں اسے بخار تو نہیں، پر ایسا کچھ محسوس نہیں ہوا۔ تب جا کر اس کے اعصاب کچھ ریلیکس ہوئے۔ تمہیں کیا؟ تمہیں کون سی پرواہ ہے میری؟ وہ نروٹھے پن سے بولی۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ مجھے نہیں پرواہ تمہاری تو کیا رمضان کو ہوگی؟ اس نے جھنجھلا کر غصے سے گارڈ کا ذکر کیا۔ بکواس بند کرو ورنہ یہی منہ پھوڑ دوں گی تمہارا۔ وہ اس سے زیادہ غصے میں بولی، پر سامنے اپنی طرف اٹھتی امیرا کی نظروں کو دیکھ کر اس نے فوراً اپنے تاثرات بدل کر دلکشی سے مسکرائی اور توقیر کو آنکھیں پٹپٹا کر دیکھا۔ خدا خیر، دورہ تو نہیں پڑ گیا تمہیں؟ اس کے اس طرح آنکھوں کو مسلسل جھپکتے دیکھ کر توقیر بوکھلا گیا اور گھبراہٹ سے پوچھا، یو شٹ اپ اسٹوپڈ مین، ادا ہے یہ لڑکیوں کی۔ اچھا بتاؤ، اگر میرا ہاتھ کانچ کے گلاس سے ٹوٹنے پر زخمی ہو گیا تو تم کیا کرو گے؟ اپنا رومال۔ اپنی ادا پر اس کے ریمارکس دیکھ کر نینا کا دل کیا وہ ٹیبل اٹھا کر اس کے سر پر دے مارے۔ اگر امیرا سامنے نہ ہوتی تو وہ یہ کر بھی گزرتی، پر ابھی خود پر کنٹرول کرتے اس نے پوچھا، یار پھر لڑکیوں کی شرمانے والی ادا کرو، یہ کیا پاگلوں والی حرکت کر رہی ہو، جیسے مرگی کے دورے پڑ رہے ہیں۔ وہ منہ بنا کر صاف گوئی سے بولا، پر اپنے بارے میں ایسی فضولیات کو سن کر نینا کو تو پتنگے لگ گئی۔ کتنی مشکل سے وہ شرما رہی تھی، اور یہ فضول قسم کا شخص۔ دفع ہو جاؤ تم توقیر، ورنہ میں سب کے سامنے تمہارا سر پھاڑ دوں گی۔ پھولی سانسوں سے اس نے خود پر ضبط کرتے بھینچی مٹھیاں میز پر ٹکا کر آہستہ آواز میں گرایا، ڈارلنگ ناراض کیوں ہو رہی ہو میرے دل کی ویرانی، میرا مطلب رانی؟ تم خود سوچو، برانڈڈ رومال ہے، اس پر تمہارے خون کے دبے لگ گئے تو کون دھو کر دے گا مجھے؟ وہ تو انکل رمضان کا دل ہے جس نے اپنا رومال دے دیا باس کو اس لڑکی کے لیے۔ وہ جو اس کی باتوں سے مشتعل ہو رہی تھی اس کی آخری بات پر ٹھٹک گئی۔ ہے؟ مطلب کس لڑکی کو انکل رمضان نے رومال دیا؟ اس نے حیرت سے تقریباً ٹیبل پر جھک کر اس کی طرف دیکھا۔ توقیر نے شرارت سے اس کے لبوں کو دیکھا، اس دل دھڑکانے والے چہرے کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں کو دیکھتے نینا خود سے پٹا کر پیچھے ہوئی۔ اف! وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے چیئر کی پشت سے ٹیک لگا کر یہاں وہاں دیکھتا اپنی شرٹ کا اوپری بٹن کھولنے لگا جیسے بہت گرمی محسوس ہو رہی ہو۔ اس کے اس انداز پر نینا سرخ انار جیسی ہو گئی۔ دل چاہا اس ایکٹنگ کے کیڑے کو اٹھا کر آفس سے باہر پھینک دے۔ اب بکواس بند رکھو، پہلے جب کہا تھا تبھی بکواس کرنے لگتے، اپنی سستی۔ وہ بھڑک کر بولی تو توقیر کہا لگا اٹھا، اچھا ناراض مت ہو، یہ جو میرا بی بی کے ہاتھ پر بندھا ہوا رومال دیکھ رہی ہو نا، یہ انکل رمضان کا ہے جو باس نے اٹھا کر اس کے ہاتھ پر باندھا ہے۔ اس نے مسکراہٹ چھپا کر سرگوشی میں بتایا، پر اس کی بات سن بجائے حیران اور شاکڈ ہونے کے نینا کی کھلکھلاہٹ پوری کینٹین میں گونجی۔ امیرا، لیلا دونوں نے چونک کر اسے دیکھا اور اس کی کھلکھلاہٹ کو دیکھتے توقیر دل سے مسکرایا۔ میں ابھی آتی ہوں۔ آئے ہائے، باس پر صدقے تم! وہ جھوم اٹھی۔ واٹ؟ توقیر کو دھچکا لگا خود کو صدقے پا کر۔ دفع ہو جاؤ، ذرا برابر رومانٹک نہیں، میرے کسی کام کے نہیں ہو۔ جانے امی نے کیسے ہاں کر دی اپنی اتنی رومانٹک بیٹی کے لیے، تم جیسے بدمزہ اور بدذوق انسان کے لیے۔ اس نے اپنے جلے دل کے پھپھولے پھوڑے اور یہ جا وہ جا ہو گئی۔ توقیر ہونکوں کی طرح اسے دیکھتا رہا۔ بڑے شکوے ہیں، ایک بار بس پاس آ جاؤ، پھر روتے ہوئے تم نے معافی نہ مانگی تو میرا نام بھی توقیر نہیں۔ وہ جلے کٹے دل کے ساتھ پکے عزم باندھنے لگا۔ مطلب اب بندہ سچ بھی نہ بولے؟ بھوتنی کی حرکتیں تو دیکھو، کون سا یہ بندے کو رومانٹک رکھنے کے لیے کچھ کرتی ہے؟ صبح اٹھتے ایسے ہی منہ اٹھا کر چلی آتی ہے، نہ سرخی نہ کاجل۔ اس کے اپنے بڑے غم تھے جو اسے اب رہ رہ کر یاد آ رہے تھے۔ وہ پکے عزم باندھنے لگا کہ کچھ بھی ہو جائے اسے ناکوں چنے نہ چبوائے تو اس کا نام بھی بدل دے۔
24 घंटे तैयार रखूंगा और पल पल बताऊंगा कि रोमांटिक बंदा क्या है। बच्ची ने बहुत हल्के में ले लिया है। उसने मुट्ठी बनाकर हथेली पर मारी और शिकवा के ना नजरों से देखती उमेरा से चिढ़कर वहां से निकला। जो बंदा पहले से बुक है उस पर से नहीं जाती ये लड़की। जाने कैसे अपनी इज्जत की धज्जियां खुद ही बिखेरती है। उसे नहायत अफसोस हुआ। खैरियत, सब ठीक है? उसे आंधी तूफान के साथ ऑफिस में दाखिल होते देखकर सबील ने नवाला वापस रखते परेशानी के आलम में खड़े होकर उससे दरियाफ्त किया, मोहब्बत, आर यू ओके डार्लिंग? उसके सुर्ख रंगत चेहरे को देखते वो इस्तफसार करता उसकी सिमत बढ़ा कि मान उसने हाथ उठाकर उसे वहीं रोका। अपना रुमाल दे मुझे, कुछ काम है। वहीं से हाथ उसके सामने फैलाते हुए उसने गुस्सा दबाते हुए कहा। सबील ने नासमझी से उसकी फैली हुई हथेली को देखा। अब तो उसे तंग भी नहीं किया, कल का सारा दिन और आज भी तकरीबन, फिर ये गुस्सा किस बात का? क्या हुआ यार, तबीयत तो ठीक है, कुछ करना है रुमाल को? वो उलझकर सख्त परेशानी से बोला। उसके रुमाल से उसे क्या काम हो सकता है भला? और वो ऐसी गैर हालत में क्यों थी जहां उसकी आंखों में सुर्खी थी? मोहब्बत ने उसे देखते लब भींचे। ओके। वो सर हिलाकर यहाँ वहां देखने लगी। सबील को कुछ समझ नहीं आया और अभी वो कुछ समझता जब तीर की तेजी से वो फ्रूट बॉक्स के पास आई और उसमें लगी छुरी को निकालकर तेजी से अपनी हथेली पर घुमाई। मोहब्बत, सबील देखकर धाड़ा था। ये क्या पागलपन है? वो गुस्से में धाड़ता हुआ उसके हाथ से छुरी छीनकर फेंकते हथेली को देखा और सख्ती से उस पर अपनी हथेली जमा दी। मुझे जवाब दो, इस पागलपन की क्या वजह है? क्या किया है मैंने जिसकी ये सजा दी है? वो उस पर सर्द बर्फ से ठंडे लहजे में गरज रहा था। रुमाल दे। उसकी गिरफ्त से हथेली छुड़वाने की कोशिश करती वो स्पॉट सर्द तासुरात से आरी चेहरे के साथ अपनी बात पर जोर देकर बोली। आफाक ठिठक गया। लब भींचकर सुर्ख चेहरे के साथ उसने झटके से खींचकर सोफे पर पटका और खुद जाकर अंदर रूम से फर्स्ट एड बॉक्स जल्दी से ले आया। मैं कह रही हूँ रुमाल दे, पट्टी नहीं। वो गुस्से की शिद्दत से पागल होती चीखी। आफाक ने गजबनाक तेवरों के साथ उसकी बाईं कलाई को अपने मजबूत गिरफ्त में लेते कॉटन से खून साफ करने लगा। ये तो शुक्र था कि कट ज्यादा गहरा नहीं आया, वरना वो इस जुनूनी पागल लड़की का मुंह तोड़ देता। जाने क्या चीज नागवार गुजरी थी। वो उसके चेहरे को देखने लगा जो खूनख्वार नजरों से उसे देख रही थी। वो डिटोल से साफ करने लगा, पर बेहिस्पन तो देखो, वो जरा सी आह भी नहीं कर रही थी सिवाय उसे घूरने के। आफाक को कुछ छिटका। उसकी सुर्ख होती आंखों में देखते उसकी आंखों के सामने ही जेब से अपना सफेद ब्रांडेड रुमाल निकाला। वो शॉक्ड हो गई जब उसने उसकी नजरों के सामने उसकी हथेली पर अपना रुमाल बांध दिया। बस हो गया, अब वजह बताओ इस पागलपन की। उसका हाथ देखते वो उससे मुखातिब हुआ और बॉक्स में चीजें रखने लगा। कुछ नहीं, वो होश में आकर स्पॉट अंदाज में कहती रुमाल खोलने लगी। मत करो अभी ऐसा, तकलीफ होगी। उसने टोका। आपका सर दर्द नहीं है मेरी तकलीफ। अगर इतना एहसास है मेरी तकलीफ का तो अब तक जा चुके होते। हाथ झटक कर छुड़वाती वो काटदार लहजे में बोलकर उठी। उसके साथ आफाक भी खड़ा हो गया। ये सब क्या था? उसने अब गुस्से से पूछा और उससे उसका हाथ पकड़ लिया ताकि वो अपनी पट्टी न खोले। हकीकतन उसे बिल्कुल समझ नहीं आया मोहब्बत का ये रवैया। अभी तो अच्छी भली उसके साथ काम करके गई थी और अचानक वापस आकर ये एक्शन। कुछ नहीं था, हाथ छोड़े मेरा, मुझे जाना है। वो गुस्से से कहती कलाई छुड़वाने लगी। कुछ नहीं था तो रुमाल मांगना, हाथ काटना, ये कैसा पागलपन था? तुम खुद को अजियत नहीं दे सकती, समझी? मुझे जवाब दो अभी। वो सर्द लहजे में बावर करवाता झंझोड़ कर बोला। ओह रियली? क्या आपने ठेका ले रखा है मुझे तकलीफ देने का? वो इस्तेहज़ाइया बोली। आफाक को उसका अचानक रवैया समझ नहीं आया, पर अंदाज काफी गजबनाक लगा। उसके लबों पर मुस्कुराहट बिखरी। सिर्फ तकलीफ का नहीं, मोहब्बत और शिद्दतें लुटाने का भी। वैसे काफी खतरनाक अंदाज हैं तुम्हारे हक जताने के। ऐसे तो जालिम मेरी जान ही ले लोगी। अचानक ही झटका देकर उसे अपनी तरफ खींचते उसकी कलाई उसकी कमर पर पीछे लगाते कान में सरगोशी से बोला। मोहब्बत के तो इस अचानक अफ्ताद पर हवास झंझला उठे। दूर रहे आफाक। वो गैज़ो गज़ब में चीखी और अपनी कलाई छुड़वाने लगी कि उसने सारे फासले मिटा दिए। वजह बताओ मुझे इस सब की, वरना मैं तुमसे भी ज्यादा बड़ा साइको इंसान हूँ। अभी इसी छुरी से अपना सीना चीर कर वहां मोहब्बत लिख दूंगा, जहां फिर तुम्हारी पट्टी भी काम नहीं आएगी। वो ना सिर्फ जताकर बोला बल्कि छुरी को भी अपनी नजरों के फोकस में लिया। मोहब्बत उसके सीने पर सर टिकाए खौफजदा खड़ी हो गई। उसने यूं सख्ती से दबोचा था कि वो फासला भी बना ना पाई, पर उसके बताने से पहले ही सबील के दिमाग में धमाका हुआ। हा हा हा, कहीं ये जेलिसी तो नहीं? वो जो सुबह मैंने उमेरा के हाथ पर रुमाल बांधा। कह कहा लगाते उसने खुशगवार शौक के आलम में पूछा। शट अप।
नफरत है ये मेरी। वो इख्तलाफ से धारती बोली, नफरत है बेतहाशा कि मैं नहीं चाहती कि आपका बुरा साया भी मेरे आसपास वाले लोगों पर पड़े। सबील उसके लहजे में बेतहाशा हकारत नफरत महसूस करता उसे खुद से दूर कर गया। अब वो अपनी सुर्ख कलाई सहलाती लहू आंखों से उसे देखने लगी। उसके पास मेरा रुमाल नहीं, गार्ड का रुमाल है, जो एक काम के लिए साथ आए थे। जरूरत पड़ने पर मैंने लेकर उसके हाथ पर बांध दिया। उसने सहूलत से अपनी सफाई दी और जाकर अपनी जगह पर बैठ गया। मुझे आपकी सफाई की जरूरत नहीं है मिस्टर सबील आफाक। खुश मत हूँ कि मैं आपके निकाह में होने की वजह से ऐसा कर रही हूँ। मैं बस एक लड़की होकर ऐसा कर रही हूँ ताकि आपके जाल में वो मासूम न फंसे। वो हद कर गई और उसके किरदार को घसीट लाई। सबील ने लब भींचते उसे देखा। उसकी खामोशी ने मोहब्बत का दिमाग घुमा दिया। आसान मशवरा है, ये ऑफिस बंद करके यहाँ एक रुमाल शॉप बनाएं और ऐसी मासूम लड़कियां जिनके हाथ पाँव मुंह कट जाएं, उनकी आप मरहम पट्टी करके नेकियां कमाएं। क्यों? वो तंजिया फुनकारी। आइडिया अच्छा है, मुस्तकबिल में जरूर सोचूंगा, अगर तुम हाथ ना आई तो। वो सर हिलाता जवाबन संजीदगी से बोला। मोहब्बत के सामने तारे घूम गए। आपको क्या लगता है मैं आपके हाथ आ जाऊंगी? हरगिज नहीं। शुक्र है वक्त पर आपका ये मकरू चेहरा सामने आ गया। दिखाऊंगी उसे जिसके सलाह मशवरे पर आप यहाँ पहुंचे हैं, और आइंदा खबरदार मेरे घर में कदम रखा। वो कहती आपे से बाहर होती, वॉर्न करके वहां से ठा के साथ दरवाजा बंद करती, उसकी सुने बगैर वहां से चली गई। मसला क्या है इस औरत के साथ? अब तो मैंने कुछ नहीं किया यार, घर में तो तुम्हारे अच्छे भी आने देंगे मिसिस सबील आफाक। उसकी भूख प्यास मर चुकी थी। वो उसके रवैये पर गौर करता हुआ अपनी चेयर पर जाकर बैठ गया। उमेरा। अपनी क्लीन शेप पर हाथ फेरते हुए उसने उसका नाम बुड़बुड़ाया। कैसी लगेगी मेरे साथ? उसने खुद से सवाल किया, पर मज़ा नहीं आया जो मोहब्बत के साथ खुद को जोड़कर आता था। मैं भी देव हूँ, जितना भागना है भाग लो, छोड़ना तो मैंने भी तुम्हें नहीं है शोला बेगम। टेबल पर पड़े उसके खून की बूंद को उंगली पर समेट कर लबू से लगाते वहां रखे स्टोन के ऊपर छुरी की नोक घुमाता हुआ बोला, और कुछ देर बाद खुद को रिलैक्स करके जाकर हाथ छुरी वॉश करके वापस फर्स्ट एड बॉक्स भी अपनी जगह पर रखकर चेयर पर बैठ गया। दफ्तन डोर नॉक हुआ। यस कम इन। सर, मोहब्बत जा चुकी है। नैना इजाजत मिलने पर शर्मिंदा हिचकिचाते हुए अंदर दाखिल हुई, मुअद्दब होकर बोली। सबील ने आवाज पर चौंक कर उसे देखा। वो उन डार्क ब्राउन आंखों को खुद पर पाकर रूह तक लरस गई। जाने अब क्या सजा देगा। मोहब्बत तो कह रही थी कि इसने कुछ भी नहीं सुना, पर इसके तासुरात। ओके। वो चौंका, सर हिलाकर सीधा हुआ और छुरी को टेबल दराज में रखते उसे चेयर पर बैठने का इशारा किया। आए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आप उसकी दोस्त है ना? उसके संजीदा कहने पर वो गड़बड़ाकर पहले नफी में सर हिलाने लगी, फिर याद आया मोहब्बत तो उसकी सच में दोस्त है। जी जी सर, वो मेरी दोस्त है, बल्कि बेस्ट फ्रेंड है, उसने बौखलाकर कहा और चलती चेयर के पास आई। उसका जवाब सुनते वो असबात में सर हिलाकर उसे रिलैक्स होने का इंतजार करने लगा ताकि अच्छे से बात शुरू कर सके। उसने उमेरा के हाथ में बंधा हुआ रुमाल देखा था? उसे किसने बताया कि मैंने बांधा है? उसका पहला सवाल ही नैना की रंगत उड़ा गया। कुछ नहीं कह रहा, सिर्फ जवाब चाहिए। आप घबराएं मत, कुछ डिस्कस करना है, बैठ जाएं। उसने नरमी का एहसास दिलाया। नैना के दिल को कुछ चुभा। हाय, कमीनी मोहब्बत कैसे बंदे को ठुकरा रही है। वो सोच रही थी, काश सर आप मोहब्बत के शोहर ना होते तो इस दोस्त को मैं बताती उसकी कदर। पर खैर से दोनों बुक थे, अब तो सोचना भी हराम था, लिहाजा अच्छा रिश्ता कायम कर ले। जी सर, मेरा मतलब है बॉस। वो बौखला गई। आफाक ने गहरा सांस भरते उसके सामने पानी का गिलास रखा। बगैर झिझक के वो धक धक करते दिल के साथ गिलास होंठों से लगा गई। सर, मेरी दोस्त बहुत अच्छी है, दिल की बहुत प्यारी है, प्लीज़ उसे गलत मत समझिएगा। आपको तो मालूम है उसने लाइफ में कितना फेस किया है। अगर उसकी जगह मैं होती तो शायद अभी तक जिंदा ना होती। वो कहती कहती रो पड़ी। आफाक लब भींचे उसके झुके सर को देखने लगा। क्या आप नहीं चाहती कि वो खुश रहे? उसने उल्टा सवाल किया। वो नहीं चाहती, नैना ने मुंह बसोते हुए कहा। आप क्या चाहती हैं वो बताएं। उसने उसके जवाब की नफी करते फिर सवाल दोहराया। मैं तो उसे खुश देखना चाहती हूँ। सोच लें, उसने वार्न किया। इसमें सोचना क्या है सर, हर दोस्त चाहती है कि उसकी दोस्त खुश रहे। इसी तरह मैं भी चाहती हूँ कि अल्लाह पाक मेरी दोस्त का दामन खुशियों से भर दे। वो मजबूत लहजे में बोली।